السلام علیکم ناظرین گرامی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد آیا صوفیہ کے بارے میں کچھ فیکٹس اور اس کی تاریخ بتانے جا رہے ہیں۔ پلیز اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حاجیہ صوفیہ کا مطلب ہے ہولی وزڈم، جسے باضابطہ طور پر آیا صوفیہ گرینڈ مسجد کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے چرچ آف حاجیہ صوفیہ کہا جاتا تھا۔ استنبول میں ایک قدیم عبادت گاہ ہے۔ سن 537 میں قسطنطنیہ کے شاہی دارالحکومت کے سرپرستی کیتھیڈرل کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ یہ مشرقی رومن سلطنت کا سب سے بڑا چرچ رہا، سوائے 1204 سے 1261 تک، جب اسے رومن کیتھولک گرجا میں تبدیل کیا گیا۔ سن 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں نے اسے ایک مسجد میں تبدیل کر دیا۔ سن 1935 میں ترکی نے اسے سیکولر میوزیم کے طور پر قائم کیا۔ پھر 2020 میں ترکی نے یہاں اسلامی عبادت گاہ کو دوبارہ قائم کیا اور اسے ایک مسجد کی حیثیت سے دوبارہ کھول دیا گیا۔ مشرقی رومن شہنشاہ کے دور میں مکمل ہونے والا چرچ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا داخل خلا تھا، اور جس میں پہلے ایک مکمل گھماؤ گنبد کا کام تھا۔ یہ بازنطینی فن تعمیر کا مظہر سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے فن تعمیر کی تاریخ کو بدل دیا۔ 532 اور 537 کے درمیان قسطنطنیہ کے عیسائی گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ موجودہ سن 1204 میں اس کو چوتھے صلیبیوں نے لاطینی سلطنت کے تحت رومن کیتھولک گرجا میں تبدیل کیا۔ اس سے پہلے کہ 1261 میں بازنطینی سلطنت کی واپسی کے بعد مشرقی آرتھوڈاکس چرچ میں بحال کر دیا گیا۔ یہ کمپلیکس 1931 عیسوی تک ایک مسجد بنی رہی، جب اسے 4 سال تک عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ سیکولر جمہوریہ ترکی نے اسے 1935 میں ایک میوزیم کے طور پر دوبارہ کھولا تھا۔ وزارت ثقافت اور سیاحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق حاجیہ صوفیہ 2015 اور 2019 میں ترکی کا سب سے زیادہ دورہ کرنے والا سیاح تھا۔ جولائی 2020 کے اوائل میں کونسل آف اسٹیٹ نے اس یادگار کی حیثیت کو مسترد کرتے ہوئے میوزیم کے قیام کا کابینہ کے 1934 کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، اور اس کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اس حکم کے تحت حاجیہ صوفیہ کو ایک مسجد کے طور پر دوبارہ بنانے کا حکم دیا۔ 1934 کے اس فرمان کو عثمانی اور ترکی دونوں قانون کے مطابق غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، کیونکہ حاجیہ صوفیہ کا وقف جس سلطان محمود نے منظور کیا تھا، اس نے اس جگہ کو ایک مسجد نامزد کیا تھا۔ فیصلے کے حامیوں کا کہنا تھا کہ حاجیہ صوفیہ سلطان کی ذاتی ملکیت ہے۔ سن 1935 سے 1453 تک کی تاریخ۔ قسطنطنیہ کی فوج 29 مئی 1453 کو حملہ کرنے والے عثمانی فوج کے پاس چلی گئی۔ اس وقت کے روایتی رسم و رواج کے مطابق سلطان محمود دوئم نے اس کے قبضے کے فوراً بعد شہر میں اپنے فوجیوں اور اس کے سفیر کو 3 دن تک بے لگام تختہ اور لوٹ مار کی اجازت دی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد وہ اس کے باقی مشمولات کا خود اپنے لیے دعویٰ کرے گا۔ تاہم پہلے دن کے اختتام تک اس نے اعلان کیا کہ لوٹ مار کا خاتمہ اس وقت ہونا چاہیے جب اسے لوٹے اور غلامی ہونے والے شہر کے دورہ کرنے پر گہرا دکھ ہو۔ اب بات کرتے ہیں میوزیم کی۔ تقریباً 1935 میں ترکی کے پہلے صدر اور جمہوریہ ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس عمارت کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔
قالینوں کو ہٹا دیا گیا اور سنگ مرمر کے فرش کی سجاوٹ جیسے اوفالین صدیوں میں پہلی بار نمودار ہوئے، جبکہ بہت سے میوزکوں کو ڈھانپنے والا سفید پلاسٹر ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود ڈھانچے کی حالت خراب ہوئی اور ورلڈ یادگار فنڈ نے حاجیہ صوفیہ کو 1996 کے ورلڈ یادگار واچ پر اور پھر 1998 میں دیکھا۔ یکم جولائی 2016 کو حاجیہ صوفیہ میں 85 سالوں میں پہلی بار مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ نومبر کو ترکی کی غیر سرکاری تنظیم انجمن تحفظ برائے تاریخی یادگاروں اور ماحولیات نے میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کا مقدمہ دائر کیا۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ اسے یادگار میوزیم کی طرح رہنا چاہیے۔ 13 مئی 2017 کو اناطولیہ یوتھ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ حاجیہ صوفیہ کے سامنے جمع ہوا اور میوزیم کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کے مطالبے کے ساتھ صبح کی نماز کی دعا کی۔ 21 جون 2017 کو نظامت مذہبی امور نے ایک خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا جس کا براہ راست نشریاتی پروگرام ٹیلی ویژن TRT کے ذریعے براہ راست نشر کیا گیا، جس میں حاجیہ صوفیہ میں تلاوت قرآن اور دعا بھی شامل ہے لیلۃ القدر کے موقع پر۔ اب جانتے ہیں مسجد میں تبدیلی کب کی گئی۔ موجودہ 2018 کے بعد سے ترک صدر طیب اردگان نے حاجیہ صوفیہ کی حیثیت کو ایک مسجد میں واپس کرنے کی بات 31 مارچ 2018 کو اردوان نے حاجیہ صوفیہ میں قرآن کی پہلی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اس دعا کو ان سب کی روحوں کے ساتھ وقف کیا جس نے ہمیں یہ کام وراثت کے طور پر چھوڑ دیا۔ خاص طور پر استنبول کے فاتح نے حاجیہ صوفیہ کو مسجد بنانے کی سیاسی تحریک کو تقویت بخشی، ایک بار پھر جو حاجیہ صوفیہ کو سیکولر میوزیم میں تبدیل کرنے کے اقدام کو مسترد کرے گا۔ مارچ 2019 میں اردوان نے کہا کہ وہ حاجیہ صوفیہ کی حیثیت کو میوزیم سے ایک مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کو میوزیم میں تبدیل کرنا بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کی سائٹ کے طور پر اس تبدیلی کے لیے یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی سے منظوری درکار ہوگی۔ اور پھر 2020 میں ترکی کی حکومت حاجیہ صوفیہ میں اسلامی نماز کے بعد قسطنطنیہ کے زوال کی 567ویں برسی منائے گی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے ٹیلی ویژن نشریاتی پروگرام کے دوران کہا کہ سورہ فتح کی تلاوت کی جائے گی اور فتح فیسٹیول کے ایک حصے کے طور پر حاجیہ صوفیہ میں دعائیں کی جائیں گی۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے فن تعمیر کی۔ حاجیہ صوفیہ بازنطینی فن تعمیر کی سب سے بڑی زندہ مثال ہے۔ اس کے اندرونی حصوں کو موزیک اور سنگ مرمر کے ستونوں اور بڑی فنکارانہ قدر کے سر ورق سے سجایا گیا ہے۔ بیت المقدس خود ہی اتنے بڑے اور فن پاروں سے سجا ہوا تھا کہ بعد کی علامات کے مطابق حاجیہ صوفیہ تقریباً 6 سال کے غیر معمولی قلیل وقت میں تعمیر کیا گیا تھا، جس کی تکمیل سن 537 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس مدت کے لیے ایک غیر معمولی جس میں یہ تعمیر کیا گیا۔ عمارت کے آرکیٹیکٹس کے نام اینٹیمیمس آف ٹریلز اور ایک معروف شخص ہیں، جیسا کہ ریاضی سے ان کی پہچان ہے۔ حاجیہ صوفیہ ایک طول بلدگہ اور ایک مرکزی عمارت کو مکمل طور پر اثر انداز میں جوڑتا ہے، جس میں 32 میٹر مطلب کہ 105 فٹ کا ایک بہت بڑا گنبد، جس کی مدد سے لمبائی کے محور کے دونوں طرف ایک لاکٹ اور 2 سیمی گنبد پر معاون ہے۔ منصوبے میں عمارت تقریباً مربع ہے۔ گنبد کو سہارا دینے کے لیے اوپر گیلریوں کے ساتھ کالموں کے ذریعے جدا ہوئے 3 گلیارے ہیں اور بڑے سنگ مرمر کے پیائرز اٹھ رہے ہیں جو دن کی روشنی میں تبش کو سہارا دیتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ چھتری ہوا پر چلتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ آیا صوفیہ کو کس نے بنایا، اس کا معمار کون تھا۔ اس کا نام تھا معمار سنن۔
आया सोफिया कब बनाई गई? 1 फरवरी 1935 में। अब जानते हैं कितनी बार हाजिया सूफिया को तबाह किया गया। असल में चर्च दवाइयों ने तबाही फैलाई थी। सबसे पहले कुस्तुनतुनिया में 360 ईस्वी में फन तामीर किया गया था। इब्तदाई लकड़ी से तामीर हाजिया सूफिया 404 ईस्वी में हंगामों के एक सिलसिले के दौरान जल गई थी। क्या आप जानते हैं आज कुस्तुनतुनिया को क्या कहा जाता है? दरअसल अब इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। क्या हाजिया सूफिया ब्लू मस्जिद जैसी है या नहीं? इस्तांबुल के खजाने, ब्लू मस्जिद और हाजिया सूफिया दीवारों पर नीले रंग के टाइलों की वजह से इसे एक नीली मस्जिद करार दिया गया। हाजिया सूफिया बाज़ंतीनी और सल्तनत उस्मानिया का खजाना है। ये कभी चर्च हुआ करता था, बाद में इसे एक मस्जिद, फिर एक म्यूजियम और अब दोबारा एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। क्या हाजिया सूफिया दुनिया की हैरत का बाइस है? असल में कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से हाजिया सूफिया को मुंतखब करने की वजह इसके एक बाज़ंतीनी फन तामीराती अंदाज की थी। ये उस वक्त की सकाफत और डिजाइन को मुजस्समा बनाता है जिसकी तामीर 532 एडी के साथ साथ उसकी सजावट और साख्त के अंदर उस्मानी असरात भी शामिल है। हाजिया सूफिया को किसने तबाह किया? असली मकबरा उस्मानियों ने 1453 में कुस्तुनतुनिया की फतह और उसके बाद हाजिया सूफिया के एक मस्जिद में तब्दील होने के बाद तबाह कर दिया था। बाज़ंतीनियों के जरिए 1261 में दोबारा कब्जे के बाद चर्च खस्ताहाल था। 7वीं सदी कब्ल मसीह में यूनानियों ने 9 आबादातियों में बनाया था। ये जमहूरिया रोम में 196 कब्ल मसीह में गिर गया। क्या आप जानते हैं बाइबल के औकात में तुर्की का नाम क्या था? अहदनामा के औकात में इसे एशिया माइन्स कहा जाता था और उसे मुख्तलिफ इलाकाई नशिस्तों में बांट दिया जाता, जिनमें से हर एक रूमी गवर्नर के ज़ेरे इंतजाम था। क्या आप जानते हैं 2023 में तुर्की का क्या होगा? पहला, तुर्की का मकसद यूरोपीय यूनियन की तमाम मेंबरशिप की शराइत को हासिल करना है और 2023 तक यूरोपीय यूनियन की एक बाअसर रुकन रियासत बनना है। दूसरा, ये सलामती और मुआशी ताउन की शक्ल में इलाकाई इत्तेहाद के लिए कोशिशें जारी रखेगा। नंबर 3, ये इलाकाई तनाज़ात के हल में बाकसर किरदार अदा करने की कोशिश करेगा। क्या आप जानते हैं कि तुर्की में फेसबुक ब्लॉक है या नहीं? तुर्की में 6 अप्रैल 2015 को 2 दहशतगर्दों के जरिए मोहतरम सलीम कैराज की बंदूक पर नोक पर पकड़े जाने की तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर गर्दिश शुरू हो गई। तुर्क हुकूमत ने मुल्क में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और दीगर 166 वेबसाइट्स पर घंटों पाबंदी आयद कर दी गई और 10,000 से ज्यादा कारकुनों की एक ताकत के साथ हाजिया सूफिया के चर्च के ऊपर गुंबद रिकॉर्ड वक्त में तामीर किया गया था। इसे मुकम्मल होने में सिर्फ 5 साल, 10 माह और 4 दिन लगे थे, लेकिन जब तामीरात का आगाज हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।